الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ ہم لوگ شیئر مارکیٹ کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو شیئر مارکیٹ کیا ہے، شیئرز کیا ہوتے ہیں، شیئرز کون سے جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں، شیئرز کی کنڈیشنز کیا ہیں، یہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ لیکن شیئر کے بارے میں آپ اسی وقت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جب آپ کمپنی کو جانتے ہوں کہ کمپنی کیا ہوتی ہے، کمپنی کیسے وجود میں آتی ہے، کمپنی کیسے چلتی ہے، کمپنی کے سارے فنکشنز کیا کیا ہیں۔ تو کمپنی کے سمجھے بغیر وہ شیئرز کو، شیئر مارکیٹ کو سمجھنا وہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ کمپنی کا انٹروڈکشن رہے گا، کمپنی کی ہسٹری رہے گی کہ کمپنی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی، کمپنی کے کیا کیا ٹائپس ہیں اس پر گفتگو رہے گی، کمپنی جو وجود میں آتی ہے تو کیا پروسیجر رہتا ہے، کمپنی کا مینجمنٹ اسٹرکچر کیا ہے، اور شریعت کی نظر میں کمپنی کا یعنی شرعی نقطہ نظر سے کمپنی کی کیا حیثیت ہے، یعنی شریعت کمپنی کو کیسے دیکھتی، جائز ہے ناجائز ہے، اس کے اندر کون سی خرابی پائی جا رہی ہے۔ تو کمپنی جو ہے نا وہ بزنس کی ایک صورت ہے، کمپنی بزنس کی ایک صورت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بزنس کی کئی ایک ٹائپس بنتی ہیں، کچھ ٹائپس بنتی ہیں بائی فنکشنز اور کچھ ٹائپس بنتی ہیں بائی آنرشپس۔ بائی فنکشنز جو تو بزنس کی یہ تین ٹائپس ہیں، تین قسمیں ہیں، مینوفیکچرنگ، ٹریڈ، سروس۔ شارٹ میں بتاتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ کیا ہوتا ہے، ٹریڈ کیا ہوتا ہے، سروسز کیا ہوتا ہے۔ مینوفیکچرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی ہیئت اور اس کی شکل چینج کر دی جائے۔ آپ نے لکڑی لی، ٹیبل بنا دی، ڈائننگ ٹیبل بنا دی، کرسی بنا دی، سیف الماری بنا دی، ایک چیز تھی اس کی ہیئت، اس کی شکل چینج کر دی۔ آپ نے پلاسٹک لی، اس سے پائپ بنا دیا، اس سے جگ بنا دیا، اس سے بوتل بنا دی، کوئی بھی را مٹیریل لیا اور اس سے کوئی پروڈکشن تیار کر دیا، تو یہ چیز کہلاتی ہے مینوفیکچرنگ۔ اور ٹریڈ میں کیا ہوتا ہے، جو چیز فیکٹری کے اندر، کارخانے کے اندر تیار کی گئی ہے اس کی جگہ بدل دی جائے، یعنی اس جگہ سے وہ مارکیٹ میں، شاپنگ مال میں، دکان میں لے آئی جائے، اور دکان سے وہ چیز یوزرز تک، عام لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ یہ ہے آپ کی ٹریڈ۔ مینوفیکچر کرنے میں، ٹریڈ کرنے میں تعاون کی ضرورت پڑتی ہے، خدمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو لوگ مینوفیکچرر کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ٹریڈر کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سروسز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے بائی فنکشنز وہ تین قسمیں بنتی ہیں، مینوفیکچرنگ، ٹریڈ، سروسز۔ اور بائی آنرشپ یہ تین قسمیں بنتی ہیں، پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ، جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ سول پروپرائٹرشپ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی ذات کے بلبوتے پر کوئی کاروبار شروع کرے، ٹھیک، اپنی ذات کے بلبوتے پر۔ اگر کوئی کاروبار کے اندر پروفٹ ہوتا ہے تو سارا کا سارا پروفٹ اس آدمی کو ملے گا، اور اگر کاروبار کے اندر نقصان ہوتا ہے تو سارا کا سارا نقصان اور ساری کی ساری لائبلٹی اس آدمی کے ذمہ آئے گی۔ یہ ہے پروپرائٹرشپ۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کی آتی ہے پارٹنرشپ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پارٹنرشپ دو طرح کی رہتی ہیں، ایک تو جنرل پارٹنرشپ آپ کہہ سکتے ہیں، اور دوسری سلیپنگ پارٹنرشپ۔ جنرل پارٹنرشپ کیا ہے کہ دو لوگ یا دو سے زائد لوگ مل کر یعنی پیسے لگائیں، اور اس کے بعد دونوں لوگ مل کر کاروبار کریں، جو پروفٹ ہوگا وہ دونوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا، چاہے وہ 50-50 ہو، 60-40 ہو، وہ نیگوشیبل چیز ہے۔ یہ ہے آپ کی جنرل پارٹنرشپ۔ اور ایک ہوتی ہے سلیپنگ پارٹنرشپ۔ سلیپنگ پارٹنرشپ میں یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی پیسے لگا رہا ہوتا ہے، ایک آدمی کے پاس کیپٹل ہے، پیسے ہیں، وہ پیسے لگا رہا ہے، اور دوسرا آدمی اپنا پوٹینشل، اپنی صلاحیت، اپنا ہنر لگا رہا ہے، اور وہ کاروبار کر رہا ہے۔
کاروبار کرنے کے بعد جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہو جا رہا ہے۔ یہ آپ کی دوسری صورت ہو گئی۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی۔ یہ جو جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے، یہ تصور جو ہے وہ نیا ہے۔ اصل میں کمپنی کے آپ لٹرل میننگ دیکھیں گے، کمپنی کے لٹرل میننگ کیا ہوتے ہیں؟ شرکت کے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کبھی اپنے دوست کو فون کرتے ہیں، یار طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، کمپنی دینا، یعنی شریک ہونا میرے ساتھ۔ تو کمپنی کے ایک میننگ آتے ہیں لٹرل میننگ شرکت کے، ساتھ کے، اور کمپنی کے ایک دوسرے معنی آتے ہیں پارٹنرز کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دکان پہ لکھا رہتا ہے فلاں اینڈ کمپنی، تو اینڈ کمپنی کے آگے جو لکھا ہے وہ پارٹنرز کے بارے میں، یعنی یہ کاروبار فلاں اور اس کے پارٹنرز چلا رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر لکھا تاج اینڈ کمپنی، تو پھر یہ معنی مطلب وہی ہے، تاج اور ان کے پارٹنرز اس کاروبار کو چلا رہے ہیں۔ اور اگر لکھا ہے تاج کمپنی، تو پھر وہ دوسرے معنی میں آ جاتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ کمپنی کے ایک معنی ہیں شرکت کے اور ایک معنی ہیں پارٹنرز کے، دونوں معنی آتے ہیں۔ اور کمپنی یعنی اس کانٹیکس میں کیا ہوتی ہے، یعنی جب بزنس کے کانٹیکس میں بولا جا رہی ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی یا چند لوگ، یعنی 10 لوگ 20 لوگ کسی بہت بڑے کاروبار کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے جس کیپٹل کی اور جس سرمایہ کی ضرورت ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ پبلکلی لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ سرمایہ لگائیے، ہم کاروبار کریں گے، جو پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کا ایک حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ ٹھیک، اب اس میں جو ہے جو فاؤنڈرز ہیں ان کا بھی فائدہ ہے کہ ان کو کیپٹل مل جاتا ہے، اور جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے کمپنی میں اپنا حصہ لگا دیتے ہیں اور ان کو پروفٹ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال کمپنی جو ہے وہ بزنس کی اور تجارت کی ایک صورت ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ فارم آف پارٹنرشپ ہے، پارٹنرشپ کی ہی ایک صورت ہے، لیکن یہ کہ ذرا بڑے لیول پر، کیونکہ پارٹنرشپ جو ہوتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 2 لوگ ہوں گے، 4 لوگ ہوں گے، 10-20 لوگ ہوں گے، اور کمپنی کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہوتی، یعنی جو پبلک کمپنی ہوتی ہے اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، اس میں شیئر ہولڈر 100 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 10 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزنس کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالتجارہ فإن فیہا 9 اعشار الرزق، تجارت کرو، کیونکہ تجارت کے اندر 9/10 آف سسٹینس کے 10 میں سے 9 حصے رزق کے وہ تجارت کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اب اس سے آپ تجارت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ہمیں پارٹنرشپ کا بھی ملتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنرشپ کی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایک صحابی ایک شخص ہیں صائب بن یزید، وہ مکہ سے مدینے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، کنورسیشن رہی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ کنت شریکی فی الجاہلیہ، کہ حضور جاہلیت کے زمانے میں آپ میرے پارٹنر ہوا کرتے تھے۔ فکنت خیر شریک لا تدارینی ولا تمارینی، حضور آپ میرے بہترین پارٹنر تھے، کبھی لڑائی کی کبھی جھگڑے کی کوئی نوبت نہیں آتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنرشپ بھی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیپنگ پارٹنرشپ بھی کی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کانٹریکٹ تھا، تو اس میں حضرت خدیجہ کی پوزیشن وینچر کیپٹلسٹ کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک پارٹنر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اہمیت بتائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرل پارٹنرشپ وہ بھی کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیپنگ پارٹنرشپ بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پارٹنرشپ کی آپ اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات بیان کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ثالث الشریکین، کہ جو لوگ پارٹنرشپ کا کاروبار کر رہے ہیں میں ان میں کا تیسرا پارٹنر ہوں۔
دو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے تیسرے پارٹنر ہوتے ہیں، معلم یخن احدہما صاحبہ، کب تک؟ جب تک کہ وہ دونوں، ان میں سے کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پارٹنر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پارٹنر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کے اندر، ان کی تجارت کے اندر برکت دیتا ہے، اور اگر وہ خیانت شروع کر دیں، گڑبڑ شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں، یعنی پھر میں اپنی برکت کو ان کے درمیان سے اٹھا لیتا ہوں۔ تو اسلام میں ہمیں ملتا ہے کہ تجارت کی اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی علماء نے لکھا ہے کہ روزگار کے جتنے بھی مشہور طریقے ہیں، ایک تجارت، بزنس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے۔ روزگار کا ایک طریقہ زراعت ہے، کھیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی بھی کی ہے۔ روزگار کا ایک طریقہ ملازمت ہے، جاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا ہے کہ کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ نے بھی چرائی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے بھی چرائی ہیں، کہ مکے والوں کی بکریاں چند قیرات پر میں چرایا کرتا تھا۔ تو تجارت کی اسلام کے اندر اہمیت ہے۔